جی پروگرام بریکنگ بیریئرز میں آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے. آج ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آتھر ہیں, رائٹر ہیں, اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینکس فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورلڈ کرائسس ہے, یعنی پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. میں آپ سے ایک دو سوالات تو جو اس وقت دنیا میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں اس پہ کروں گی, پھر میں پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ جو سیاست وہاں پہ چل رہی ہے اس پہ بھی کرنا چاہوں گی. سر سب سے پہلے تو آپ دو خبریں میرے پاس یو ایس کے حوالے سے ہیں, کیونکہ ہم یو ایس میں موجود ہیں تو ذرا یہ پہلے ہم کر لیتے ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اب وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے یا کر لیں گے, اور وہ اس کا جواب دیں گے کہ جو جارڈن کی طرف سے اور حوثیز کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, خاص طور پہ جارڈن کے اس کے بعد جو کچھ ہوا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اب ایک امریکہ بھی مطلب ایک یہ اس نے سوچ لیا ہے, تو کیا یہ ایک بڑی جنگ بن جائے گی؟ کیونکہ اگر اس طریقے سے جواب دیا گیا تو پھر اس طرف سے اگر اور جواب آتا ہے, تو آپ اس سینیریو کو کیسے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس طرح ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ مطلب جو جس کو کہتے ہیں ہاٹ سپاٹس, تو ہاٹ سپاٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں. ابھی یہ ہے کہ صرف یوکرین کا ہاٹ سپاٹ تھوڑا سا نیا ہو گیا ہے, ادروائز مڈل ایسٹ تو ہر وقت یہ ایک ہاٹ سپاٹ رہتا ہے. کبھی عراق میں مسئلہ ہوتا ہے, کبھی شام میں ہوتا ہے, ابھی جو ہے وہ اردن میں ہوا ہے. اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ تو پچھلے 75 سال سے ہے. تو یہ سارے جو ایونٹس ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جو سپر پاورز ہوتے ہیں, خاص کر یو ایس اور رشیا, ان کے ریسپانس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا کیا ریسپانس ہے, کیونکہ وہ اپنا جب ریسپانس وہ دیتے ہیں تو وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ ریسپانس دیتے ہیں. ایک فیکٹر تو اس میں یہ ہوتا ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے اس وقت اسپیشلی جو ایئر ہے 2024, یہ امریکہ میں الیکشن کا ایئر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر اس وقت صدر بائیڈن جو ہے وہ دوسری ٹرم کے لیے اس وقت وہ امیدوار ہیں, تو اگر اس وقت وہ کچھ ایکشن نہیں دکھائیں گے تو وہ ان کی کمزوری سمجھی جائے گی. تو اسی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ریئیکشن اس کا دکھائیں گے, کیونکہ یو ایس سروس ممبرز جو ہیں وہ لاسٹ ہوئے ہیں اور وہ زخمی ہوئے ہیں اس اٹیک میں. تو ظاہر ہے وہ جو ہے وہ اس کا ایک بھرپور ریسپانس وہ دیں گے. اچھا, اب وہ جو ریسپانس ہے وہ یہ ڈیفینیٹلی وہ ایران کے اگینسٹ ہے وہ ریسپانس, کیونکہ ابھی یہ جو سارا مسئلہ ہے وہ دو جو امپائرز ہیں مڈل ایسٹ میں, ایک جو ہے وہ ایرانین یا پرشین امپائر ہے, اور دوسرا جو ہے وہ عرب امپائر ہے. اور یہ ہمیشہ سے ان کے بیچ میں یہ جھگڑا جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. یہ جھگڑا جب کرتے ہیں تو اپنے پراکسیز کے ذریعے یہ جھگڑا کرتے ہیں, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں حزب اللہ پراکسی ہے, وہ ہے بہت سارے جو ہیں وہ سارے جتنے بھی ہیں, حماس ہے, جتنے بھی ہیں, یہ سارے پراکسیز ہیں. تو ان کے ذریعے وہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے پرابلمس ہے وہ اس طرح سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. اب رسپانس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئے گا, اور یو ایس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایئر پاور کو یوز کرے گا, کیونکہ سب سے ایفیکٹو جو ہے ایئر پاور ہے یو ایس کے لیے. بغیر جب آپ کے اتنے بوٹس آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ یو ایس کا ریسپانس آ جائے گا. لیکن اگین سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ایئر ہے امریکہ میں, اور اس میں یہ ہے کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر بائیڈن جو ہے وہ اس فرنٹ پہ وہ کافی ویک ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس کا جواب بہت زیادہ جو ہے ایون ڈسپروپورشنٹ جواب وہ اس کا دیں گے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ یو ایس اور انڈیا کی بھی ایک خبر, نئی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے جو ہے, نئی تو اس طریقے سے نہیں کہ اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ جب انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب آئے تھے امریکہ, تو اس وقت وہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ اب یو ایس انڈیا ڈرون ڈیل جو ہے وہ سگنیفیکنٹ پوٹینشیل, اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا اور گرین سگنل دے دیا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی کوآپریشن انڈیا اور یو ایس کے بیچ جو ہے اس کو بڑھائے گی, اور ملٹری کولیبریشن جو ہے ان دی ریجن. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو اس ڈیل کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی اگر آپ کچھ بھی فرمانا چاہیں, لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کیا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کافی عرصے سے جو یو ایس ہے وہ انڈیا کو اپنا ایک بڑا اسٹرانگ پارٹنر کہہ رہا ہے,
اور بڑی ہی کلوزنس نظر آ رہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی پریزنس جو ہے وہ ریڈ سی اور عریبین سی اور وہاں پر جو ہوتیز ہیں انہوں نے اپنے وہاں پر شپس بھی بھیجے ہیں, وہاں پر بہت زیادہ اسٹرانگ ان کی پریزنس ہو گئی ہے. تو یہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں, یہ بھی وجہ ہے یو ایس کی انڈیا کے ساتھ کلوزنس کی, اور اسی وجہ سے یہ والی ڈیلز بھی زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ یو ایس اب ٹرسٹ کر رہا ہے, یعنی وہ ڈپینڈ بھی کر رہا ہے انڈیا کے اوپر. دیکھیں انڈیا ڈیفینیٹلی ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر ہے, ان لائک پاکستان کہ اس کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور واشنگٹن میں سب سے زیادہ ٹرسٹ اگر اس وقت ہے کسی بھی ملک پہ تو وہ انڈیا ہے. چائنا پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے یو ایس کا, اور رشیا آبویسلی وہ تو ایک انیمی ہے, ایڈورسری ہے. اور اس وقت جو ہے وہ بڑے پاورز میں صرف اور صرف جو ہے وہ انڈیا ایسا ملک ہے جس پہ یو ایس فلی وہ ریلائی بھی کر رہا ہے اور ٹرسٹ بھی کر رہا ہے. اور یہ جتنے بھی بائی لیٹرل جو اگریمنٹس ہو رہی ہیں, ناٹ اونلی بائی لیٹرل بٹ ملٹی لیٹرل جو اگریمنٹس ہو رہی ہیں, وہ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے ڈیفینیٹلی دیٹ از چائنیز فیکٹر, کیونکہ یو ایس جو ہے وہ انڈیا کو مطلب اوپر لے کے آنا چاہتا ہے, سو دیٹ دیر از اے کمپٹیشن بٹوین انڈیا اینڈ چائنا ایز ویل. تو وہ اس کا ایک جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ وہی ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو تھوڑی سی جو اس وقت کینیٹک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جیسے شپنگ جو کنٹینرز ہیں وہ سارے ان چیزوں پہ حملے ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے یو ایس کو مطلب الائز کی ضرورت ہوگی, اور وہ انہی الائز کے جو سروسز ہیں اور ان کے جو ایسٹس ہیں اس کو وہ یوز کریں گے. تو اس سلسلے میں یو ایس جو ہے وہ فلی آن بورڈ ہے. انڈیا کے جتنے بھی آپ انڈیا سے مطلب کوئی بھی پروپوزل آئے گا تو یو ایس جو ہے وہ مطلب بہت ہیپیلی اور بائی پارٹیزن طور پہ. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ڈیموکریٹس بھی جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کوآپریشن کے لیے بہت زیادہ تیار ہیں, اور ریپبلکنز بھی. تو دونوں طرف سے, اور بائی پارٹیزن شپ جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں بہت مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس معاملے پہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ دے آر مور دین ہیپی ٹو کولیبوریٹ ود انڈیا ایٹ اینی اینڈ آل لیولز. ڈاکٹر صاحب, تو یہ جو ایک اعتماد ہوا کرتا تھا, کبھی اعتماد تھا یا نہیں تھا, چلو پیسے کا ہی رشتہ تھا امریکہ کا اور پاکستان کا, تو وہ تو گئی کھو کھا گیا. آپ نے کہا کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پھر ایسا ہوا کہ, اور پھر کیا جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں ایک ریزن کہ اب تو کون جو حالات وہاں کے اندر کے ہیں. سر میں آپ سے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں, اور جو 14 سال وزیر اعظموں کو جو ہے وہ ہو رہی ہے. سائفر کیس پہ بھی عمران خان کو سزا ہو گئی, اس کے بعد توشہ خانہ کیس پہ بھی 14 سال سزا ہو گئی, اور ابھی 2 کیسز اور بھی سامنے ہیں. تو یہ پولیٹیکل ٹرموائل بھی ہے, بی ایل اے بھی حملے کر رہی ہے. یہ جو ایک انتشار ہے سر پولیٹیکل ٹرموائل کے علاوہ ہر طرف ہی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی فارمولا ہوگا ان کے پاس؟ نہیں, دیکھیں اس طرح ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ملٹری لیڈرشپ ہے نا ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ جو پاکستانی جو سو کالڈ ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں نا, وہ بیسیکلی ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا ہے. یہ واشنگٹن میں سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے وہ اگر کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو, ضیاء ہو, مشرف ہو, ایوب ہو, کوئی بھی ہو, باجوہ ہو, تو کسی کے ساتھ کوئی بھی مطلب جنرل ہو تو ان کے ساتھ وہ ڈیلز کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہی پاور سینٹر ہے. اس وقت جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہے تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں, لیکن اس طرح کے حالات مطلب پہلے بھی ہوئے ہیں پاکستان میں, ہمیشہ سے اس طرح ہوئے ہیں. بھٹو جو ہے وہ اس سے ایون بہت بڑا ایونٹ تھا. یہ جو ابھی صرف ہوا, یہ صرف قید ہوا ہے, مطلب بھٹو جو ہے ہی واز ہینڈ. سو اور اس میں یو ایس جو ہے وہ بہت ایکٹیولی وہ اس میں انوالو تھا کہ اس طرح سے نہ کیا جائے, لیکن اسٹل اٹ ہیپنڈ. سو ابھی جو ہے وہ مطلب یو ایس کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ جیل جا رہا ہے, کون جو ہے وہ جیل سے باہر آ رہا ہے, کیونکہ یہ دس از اے میوزیکل چیئر, ٹھیک ہے نا. ابھی مطلب 2 سال پہلے جو تھا وہ نواز شریف جیل کے اندر تھا, ٹھیک ہے نا, اور وہ زیر اعتاب تھا, صحیح ہے. ابھی جو ہے وہ عمران خان زیر اعتاب ہے. اسی طرح سے جو ملٹری ہے, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جو جوڈیشری ہے, اور جو اور مطلب جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے پولیٹیشینز کو مطلب ایک پورٹرے کیا جائے کہ دے آر انکمپیٹنٹ,
they are incapable of running the country. اور اس میں وہ بہت حد تک جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ وہ عوام کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے لیڈرز ہیں، یہ جو ہے یہ آپ سے چوری کرتے ہیں. تو اس میں وہ جو ہیں وہ کافی کامیاب ہوئے ہیں. اور ابھی الیکشن جو ہیں وہ مطلب دو چار دن میں الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ جو ہیں وہ کس طرح سے ہینڈل اس کو کیا جائے گا. اس میں جو ہے پتہ نہیں مے بی دیر از اندر مے 9 ٹائپ آف سچویشن، کیونکہ یہ جو ایک بیس ہے عمران خان کا، وہ ایک بہت ہی ینگ لوگوں کا بیس ہے. he is popular, there is absolutely no doubt about it. تو وہ جو ہے ظاہر ہے کلٹ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوتی ہیں، اور وہ لوگ وہ جتنے بھی اس کے بیس ہے اس کا، وہ عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ مطلب جو 9 مئی تھا اس میں مطلب کچھ جنرلز بھی اس میں انوالو تھے اور ملٹری اس میں انوالو تھی. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت جو ہے وہ کتنی ان کی انوالومنٹ اس میں ہوگی، کیونکہ جنرل عاصم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک جتنی بھی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی پیج پہ ہو، اور اسی وجہ سے انہوں نے سارے جو اپنے جو کلوز فرینڈز تھے ان کو کور کمانڈرز لگایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ملٹری جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگی جس طرح سے پہلے ڈیوائیڈڈ تھی 9 مئی کے وقت میں. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی جو بیس ہے اس کا، وہ عمران خان کا جو بیس ہے جو ینگ لوگوں کا ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے، اور اس میں کوئی کمی جو ہے واقع نہیں ہوئی ہے. اور الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گی کے پی میں تو اگر الیکشن ہوئے تو سارے جتنے بھی کے پی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں سارے کے سارے وہ جیتیں گے. اس طرح سے مطلب پنجاب میں بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ کافی اچھی رہے گی. سندھ ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. بلوچستان کا تو مطلب اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ بلوچستان سے کون جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے یا کون الیکٹ ہوتا ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گی کہ جو الیکشن جب ہو جائیں تو آپ دیکھیں گی کہ ملٹری کو جو ہے وہ مینوور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ نواز شریف کو اوپر لے کے آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم اس وقت جس کی بات کر رہے ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو بات ہے نا کہ سر اسٹیبلٹی اس لیے بھی نہیں آتی کہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں آتی. یعنی اگر آپ ہر 5 سال کے بعد ایک پچھلا وزیر اعظم کو سزا ہوگی اور اگلا وزیر اعظم پچھلا والا دوبارہ آ رہا ہوگا، پھر اگلے والے کو سزا ہو رہی ہوگی، پھر وہ لوٹ کے واپس آ رہا ہوگا، یہ سلسلہ چل رہا ہے جیسے آپ نے کہا میوزیکل چیئرز. سر اسی کے جب ہم آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو ابھی کی یہ بھی خبر ہے جو نئی ڈیولپمنٹ، کل انڈیا کا بجٹ پیش ہوا، شارٹ ٹرم بجٹ. انہوں نے بتایا کہ 250 ملین پیپل کو، انڈینز کو انہوں نے پاورٹی لیول سے نکال لیا، اپ لفٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کا اکنامک کوریڈور ہے جو انہوں نے یورپ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا یاد رکھے گی کہ یہ انڈیا سے سٹارٹ ہوا تھا، یہ اتنا ایک زبردست قسم کا جو پروجیکٹ ہے وہ بننے جا رہا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ سی پیک گیم چینجر تھا، پہلے وہ ہوا کرتا تھا، اس کے آپ دیکھ لیں کہ اس کے کیا ثمرات آئے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس ایک ہی خطے میں ایک حصے میں اتنی زیادہ اسٹیبلٹی، اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اور اکانومی دیکھیں ان کی کہاں پر ہے، وہ کہہ رہے ہیں 3 ایئرس کے بعد ہم 3rd لارجسٹ بن جائیں گے. تو پاکستان میں اس سے الٹ ہے. اس میں یہ جو میں نے بات کی وہ بھی شامل ہے، اسٹیبلٹی نہ ہونا، پولیٹیکل وہ اس میں آتے جاتے رہنا. انویسٹمنٹ کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. جب تک کسی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک انویسٹرز جو ہیں وہ اس میں سرمایہ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، وہ چاہے انٹرنل انویسٹمنٹ ہو یا چاہے وہ ایکسٹرنل ہو. اب لیٹ سے میرے پاس پیسہ ہے، میں کبھی بھی اس کو پاکستان میں نہیں لگاؤں گا. میں یہاں پہ یو ایس میں اس کو کیوں نہ لگاؤں جو کہ ایک اسٹیبل اکانومی ہے. میں پاکستان میں اس کو کیوں لگاؤں؟ تو یہ کہ ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بیوروکریسی اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے، کرپشن اس میں ہر قسم کی کرپشن انوالوڈ ہے. تو یہ جو اکنامک جو سچویشن ہے یہ ڈیفینیٹلی اکانومی اور پالیٹکس جو ہیں یہ لازم اور ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اب آپ نے سی پیک کی بات ہی کی کہ وہ گیم چینجر، پہلی بات یہ ہے کہ وہ گیم چینجر سرے سے تھا ہی نہیں. اس کو مطلب اس طرح سے پورٹرے کیا گیا کہ یہ گیم چینجر ہے. وہ کوئی گیم چینجر نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا بیسیکلی. اگر اس کو آپ انڈین پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو اس کا کوئی کمپیریزن ہی سرے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے اسی وجہ سے وہ بھی اسی
किसी मतलब जो चाइनीज हैं वो इस वक्त काफी खफा हैं एक्चुअली यूएस पाकिस्तानी लीडर से, वो बहुत हर एक जगह पे उन पे अटैक हो रहे हैं, बीएलए जो है और जितने भी सिचुएशन है। तो जाहिर है जो मतलब पाकिस्तान जो है वो चाइना को ऑल टाइम और ऑल वेदर फ्रेंड समझता है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को इस तरह से नहीं समझता है। चाइनीज अगर इंटरेस्ट जो है वो समझते हैं चाइनीज के हमारे इंटरेस्ट यहाँ से फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू मूव समवेयर एल्स। और वो वैसे भी वो ट्रांजिशन कर रहे हैं एक्चुअली, वो अफगानिस्तान की तरफ वो ट्रांजिशन कर रहे हैं। अभी उन्होंने बुलाए हुए हैं तालिबान को, उन्होंने बुलाया था, उनके साथ जो है वो एग्रीमेंट शुरू कर रहे हैं। तो मतलब चाइना के साथ जो है वो पैसे हैं, उनके लिए बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके लिए बायर्स की कोई कमी नहीं है। और अगर अफगानिस्तान को वो स्टेबलाइज कर सकते हैं और वहां पे वो एक कॉरिडोर जो है वो बना सकते हैं, तो पाकिस्तान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो यूएस के लिए भी पाकिस्तान की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, और अगर चाइना ने भी हाथ जो है वो उठा लिए, तो फिर यह है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और सर आपने ये भी तो जो आप बयान कर रहे हैं, अभी अफगानिस्तान के साथ देखा आपने, और ईरान के साथ तो सर झड़प हो गई बाकायदा। मतलब हम ये तो सुनते हैं, ईरान के साथ तो कभी इन्होंने बताया ही नहीं कि इतने ही खराब ताल्लुकात हैं कि आपकी जंग भी हो जाएगी, स्ट्राइक्स भी हो जाएगी। अब सर बताना तो चाहिए ना ईरान के अवाम साथ को। जो है वो ईरान के साथ जो है वो बहुत बड़े बड़े पैक्ट पाकिस्तान जो है उसका एक हिस्सा था। आरसीडी उसमें एक बहुत बड़ा वो था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, आरसीडी, और उसमें आरसीडी शराब भी बनी हुई थी। तो ये सारे जितने भी मतलब वो एग्रीमेंट्स थे वो सारे खत्म हो गए। ये सब कुछ जो है ये जिया की पॉलिसीज के बाद जो है ये शुरू हो गया, क्योंकि ईरान जाहिर है उसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है शिया पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है उसको प्रोटेक्ट करना, और उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हजारास पे हर रोज जो है वो हमले होते हैं शिया पॉपुलेशन पे, वैसे भी मतलब वो काफी जो है वो खराब सिचुएशन है उनकी। तो जाहिर है वो हालात जो है वो बहुत पहले खराब थे, और इस बॉर्डर पे ईरान और पाकिस्तान के बीच में पहले भी इस तरह की झड़पें हुई हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, सो इट हैज हैपेंड बिफोर एज वेल। लेकिन अभी जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, ये जो है दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और आप वो देखें, वो बॉर्डर जो है वो भी अनस्टेबल हो गया। ये सिर्फ एक स्टेबल बॉर्डर रह गया था, अदरवाइज इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो तो जाहिर है डे वन से जो है बहुत ही अनस्टेबल है। और अभी अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो तो जाहिर है पिछले 40 साल से अनस्टेबल है। तो अभी जो है वो कोई भी बॉर्डर पाकिस्तान का रह नहीं गया है। यानी अगर आप उसके इंडियन ओशन के साथ जो बॉर्डर देखें तो वो इस वजह से स्टेबल है कि वहां पे पानी है। अगर वहां पे भी कोई मुल्क होता तो शायद पाकिस्तान जो है ना वो बॉर्डर भी शायद इस वक्त जो है वो खराब कर चुका होता। तो डॉक्टर साहब इसकी बेसिक सबसे बड़ी वजह किसी गलत फॉरेन पॉलिसी और हमेशा से यानी किसी भी नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना। देखिए ये जो स्टार्ट हुआ है ना ये उसी वक्त से हुआ है। आई डोंट लाइक टू गो इनटू हिस्ट्री, लेकिन ये जो है ये डे वन से शुरू हुआ है, जब जो पाकिस्तान के फाउंडर थे कायद आज़म, उन्होंने एक डिक्टेटोरियल स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो कश्मीर पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी जो है ना ये शुरुआत उस वक्त से हुई है, और इसके बाद जो है ना ये एक सिलसिला चला आ रहा है। कोई भी जो है वो इन प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करना चाहता है, और ना ही कोई कर सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त ये किसी के बस की बात नहीं है कि ये जो सारे इतने प्रॉब्लम्स जो है वो स्टेक अप हो गए हैं इतने ज्यादा, तो उनको जो है वो अनटेंगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी लीडर के। और स्पेशली जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह से हो कि 1 या 2 या 3 साल मैक्सिमम जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके पास भी कोई खास इख्तियार नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच में उसके बैक पे जाहिर है वो एक जनरल बैठा होता है, और वो जो है वो सारे डिसीजंस लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी जो है वो मिलिट्री के पास है, डिफेंस जाहिर है उनका हिस्सा है, इकोनॉमी जो है वो अब टोटली वो मिलिट्री के पास चली गई है, एग्रीकल्चर जो है वो पूरा मिलिट्री के पास अब चला गया है। तो जाहिर है जब ये सारे जो जितने भी आपने, उस दिन मेरी किसी मिनिस्टर से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि देखें, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप और जनरल्स को नया लेके आए, उनके पास ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा पावर है। तो आप जो है आप इस तरह के कमेंट्स को आप जज कर सकते हैं कि उससे जो है वो मतलब मिलिट्री के पास कितना पावर जो है वो सारे का सारा वहां पर फोकस हो गया है, और सिविलियन जो लीडरशिप है वो ऐसे ही बेसिकली बैठी हुई है। हालांकि मिलिट्री का काम क्या है कि वो
बॉर्डर्स के अलावा उनका और कोई काम है ही नहीं सिर्फ ये है कि इमरजेंसी में वो हेल्प करते हैं। अदर देन दैट मिलिट्री का कोई काम ही नहीं है। अब उनका काम जो है वो इकोनॉमी के साथ उनका काम है क्या, उनका फॉरेन पॉलिसी के साथ काम है क्या? अभी एग्रीकल्चर को देखें, उनका क्या काम है? लेकिन अगेन वही बात है जो मतलब इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज की फंडिंग थोड़ी सी शायद आने वाली है, तो इसके लिए लोग जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से वो उनके हिस्से में आएगी और सिविलियन के हिस्से में ना चली जाए। डॉक्टर साहब, सारा आपने क्रक्स बयान कर दिया बड़ी तफसील से। अब इसके बाद किसी सवाल की और जवाब की गुंजाइश नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ग्रेट टू बी विद यू।